سورۃ ہود اور سورۃ یوسف یہ دونوں صورتیں مکی ہیں، اور ان صورتوں میں زیادہ جس بات کی توجہ ہوتی ہے یعنی مکی صورتوں میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت، اور قیامت پر ایمان اور یقین کی دعوت، اور باقی اخلاقی معاملات کے بارے میں رہنمائی، یہ اکثر و بیشتر مکی صورتوں کا عنوان اور موضوع ہے۔ چنانچہ اس سورۃ ہود کی ابتدا بھی ہو رہی ہے تو ان الفاظ سے الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ پہلے تو قرآن مجید کے حوالے سے یہ قرآن مجید کے 4 وصف اللہ ذوالجلال نے بیان فرمائے کہ یہ کتاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اس وقت تو کتاب نہیں تھی، لیکن بعد میں یہ کتابی شکل میں بنی، لیکن اس سے بھی پہلے لوح محفوظ میں یہ کتابی شکل میں ہی لکھی ہوئی ہے۔ اس اعتبار سے اس کو کتاب بھی کہا گیا ہے۔ قرآن مجید کی پہلی سورت جو ہے سورۃ فاتحہ کے بعد، اس میں بھی یہی بات ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ریب اور کوئی شک نہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا یہ کتاب ہے جو میں نے نازل کی ہے، احکمت آیات ہو، اس کی آیات بڑی محکم ہے، پکی اور پختہ ہے، اس میں کوئی کجی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، یہ اچھی اور مستحکم باتوں کی تلقین کرتی ہے۔ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور پھر اس کی تفصیل بھی بیان کرتی ہے، اجمال نہیں بلکہ ضرورت کے مطابق عقائد کے متعلق ضروری تفصیل بھی قرآن مجید میں موجود بیان ہوئی ہے۔ اور پھر یہ کتاب من لدن حکیم خبیر، اس حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے ہے، یہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے بنائی ہے اور نہ ہی کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھائی ہے، بلکہ یہ من جانب اللہ ہے۔ یہ 4 وصف بیان کرنے کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کرو، اننی لکم منہ نذیر مبین، میں تمہارے لیے واضح طور پر تمہیں ڈرانے والا ہوں اور تمہیں بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی دونوں اوصاف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ذکر فرمائے، اور ساتھ یہ بھی وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کہ ہمیشہ اپنے رب سے بخشش طلب کرو اور اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہو۔ توبہ اور استغفار میں فرق ہے، علماء نے جیسے بیان کیا ہے۔ توبہ کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان گناہ سے دستکش ہو جائے، جو گناہ کیا ہے اس سے انسان توبہ کرے، تو اس توبہ کے مفہوم میں یہ بات شامل ہے کہ پھر آئندہ وہ گناہ نہ سرزاد ہو۔ اگر وہ توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ وہی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے تو گویا اس نے پکی اور سچی توبہ نہیں کی۔ اور دوسرا ہے استغفار، کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے بخشش اور مغفرت کی طلب کرتے رہنا کہ یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ میرے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ استغفار غفرہ سے ہے، جس کے معنی ہے چھپانا، گویا کہ یہ التجا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں کہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو چھپا دینا، قیامت کے دن یہ لوگوں کے سامنے نشر کر کے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور یہ بھی اسی میں دیکھیے یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، ایک وقت تک یہ تمہیں بہترین اللہ سبحانہ و تعالیٰ فائدہ دیں گے دنیا میں، وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ، اور سارے صاحب فضل جو ہیں ان کو
اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے فضل و کرم سے نوازتے رہیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اگر تم منہ موڑ لو، میری بات نہ مانو، توحید کا اقرار نہ کرو، تو پھر مجھے خطرہ ہے تمہارے بارے میں کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں اپنی لپیٹ میں نہ لے لے۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ تعالیٰ کی طرف سب نے لوٹنا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کے لیے پہلی بار کا پیدا کرنا مشکل نہیں ہے، دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے کیسے مشکل ہے۔ تو اس طرح جو بنیادی عقائد ہیں توحید کے، رسالت کے، قیامت کے، اس سے اس صورت کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، اور پھر آگے اللہ رب العزت کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی یکتائی کے دلائل ہیں، اور انہی دلائل میں پھر آگے چل کے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ ہے، بالخصوص حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت ہود علیہ السلام کا، قوم صالح کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے قصص اور واقعات اللہ ذوالجلال نے صورت میں بیان فرمائے، اور سب سے زیادہ تفصیل حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے میں، اور اس واقعے میں بھی بڑے ہی عجیب اللہ تعالیٰ نے ایک کہنا چاہیے سرزنش اور ڈانٹ کے انداز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر اور اپنے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام سے ایک بات فرمائی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھی یہ بتلا دیا کہ اب اس قوم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوگا، جو بھی پیدا ہوگا وہ آگے کافر ہی پیدا ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا، آپ کی بات ماننے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ ذوالجلال نے جب یہ خبر دے دی، تب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ صورتحال ہے تو پھر ان کا ویسے ہی پتہ کاٹ دینا چاہیے، اب یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ دنیا میں رہے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ میرے کہنے کے مطابق، میری وحی کے مطابق، لفظ یہ ہے میرے کہنے کے مطابق، میری وحی کے مطابق، اور میری آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ایک کشتی تیار کرو، ایک کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کر لی، اور اللہ رب العزت نے کہہ بھی دیا، قوم مذاق اڑاتی تھی کہ یہاں سے آرام ہے، تم کشتی کو کہاں چلاؤ گے، ہاں مذاق اڑاتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم آج میرا مذاق اڑاتے ہو تو کل ایک وقت آئے گا میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا، ہاں پھر تمہیں پوچھوں گا کہ اس کشتی کا نتیجہ کیا ہے۔ تو کشتی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ بھی بیٹھ جاؤ، ایمان والوں کو بھی بٹھا لو، اپنے اہل کو بٹھا لو، اور ہر جو جانور ہیں ان کا ایک ایک جوڑا وہ بھی کشتی میں بٹھا لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے سب کو کشتی میں بٹھا لیا، اور پھر کیا ہوا، تنور سے جس سے روٹیاں پکائی جاتی ہیں، آگ جس میں جلائی جاتی ہے، اس سے پانی نکلنے کا آغاز ہوا، اور پھر وہ پانی ایسا پھیلتا گیا کہ اوپر سے آسمان سے بارش بھی برسنے لگی، اور نیچے سے زمین کے جو ہے نا شریانے ان سے بھی پانی بہنا شروع ہو گیا، اور ہر طرف بے حد پانی ہی پانی ہو گیا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی اس کے اوپر تیرنے لگی۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بیٹا آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو بیٹے نے بھی از راہ تبصر کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، پہاڑی پر چڑھ جاؤں گا میں اور پانی سے یہ پہاڑی مجھے بچا لے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن کوئی کسی کو نہیں بچائے گا، وہی بچے گا جس کو اللہ تعالیٰ بچائے گا، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچائے گا وہی بچے گا، نہ کوئی پہاڑی بچائے گی نہ کوئی اور چیز بچائے گی، کشتی میں جو سوار ہیں وہی بچیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب کشتی میں یہ بات کہی حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فحال بینہم الموج، ایک پانی کا ریلا آیا اور بیٹا جو ہے وہ پانی میں غرق ہو کے رہ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نوح علیہ السلام نے
بیٹا ہونے کے ناطے اللہ ذوالجلال والاکرام سے یہ التماس کی کہ یا اللہ یہ بیٹا تو میرا تھا، اس کو بچا لیا ہوتا، اس کو بچا لیا ہوتا۔ آپ نے فرمایا تھا تمہارے آل میں سے، جو تمہارے آل میں سے ہوگا اس کو میں بچاؤں گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، اس کے عمل ہی درست نہیں تھے، اس کے عمل ہی درست نہیں تھے۔ یہاں ایک بہت بڑی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ بیٹا ہے، بیٹا ہونے کے ناطے نوح علیہ السلام اللہ ذوالجلال سے عرض کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے اہل؟ کہ اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے، اس کے عمل ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں تو پھر کیا ہمارے عمل درست ہیں؟ ہمارے اعمال درست ہیں؟ نبی علیہ السلام کی فرم برداری اور تابع داری میں ہم زندگی گزارتے ہیں، یا اپنی منمانی میں اور اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی میں اپنی زندگی کے لمحات جو ہے نا وہ گزارتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو سمجھیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، جیسے نوح علیہ السلام سمجھتے رہے اور بیٹا بھی سمجھتا رہا کہ یہ میرے باپ ہے، اور باپ سمجھتے رہے یہ میرا بیٹا ہے، لیکن اللہ ذوالجلال نے فرمایا انہ لیس من اہلک، انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل درست نہیں تھا۔ جس کا عمل نبی کے کہنے کے مطابق نہ ہو اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جس کا نبی کے نافرمانی میں زندگی گزارتا ہے اس کا نبی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی، سورۃ ابراہیم میں آگے یہ بات آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں ابراہیم علیہ السلام نے بھی فرمایا من تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ یا اللہ میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے، میرا وہ ہے جو میرا تابع دار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ان اول الناس بابراہیم الذین اتبعوہ، ابراہیمی وہ ہے جو ابراہیم کا تابع دار ہے۔ جو ابراہیم کا نافرمان ہے وہ ابراہیمی کیسے ہے؟ اس لیے ہم اپنے آپ کو کہیں تو محمدی، نبی علیہ السلام کا تابع دار کہیں، اور منمانی اپنی کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں، اور اسی غلط فہمی کے نتیجے میں زندگی گزار دیں کہ ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہیں، تو بھائی اتنا جملہ جو ہے نا وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اتنا جملہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمْلٍ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ اے نوح جس کا تمہیں علم نہیں ہے اس کے بارے میں تم سوال کیوں کرتے ہو؟ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ یہ تیرا بیٹا نسبی نہیں ہے؟ نسبی تم اپنا بیٹا اس کو اپنا سمجھتے ہو، لیکن یہ تیرا بیٹا حقیقی نہیں ہے کیونکہ یہ تیرا نافرمان ہے۔ آگے فرمایا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں نصیحت کرتا ہوں، واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں تمہیں کہ پھر آئندہ سوال نہ کرنا بیٹے کے بارے میں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں میں سے، اللہ اکبر کبیرہ، جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ کیا مطلب؟ کہ اس کے نتیجے میں کہیں ایسا نہ ہو کہ نبوت ہی چھن جائے۔ نبی جاہل نہیں ہوتا، نبی سب سے عالم ہوتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے پوری امتوں میں، اپنی امت میں بالخصوص۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ جو فرمایا ہے تو یہ گویا کہ ایک وارننگ ہے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ اور نوح علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو کیا عرض کیا؟ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے ایسا سوال آپ سے کر دیا جس کے سوال کرنے کا مجھے کوئی حق نہیں تھا، مجھے وہ سوال نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا، جو بات آپ نے فرمائی ہے وہ میرے علم میں تھی ہی نہیں۔ اللہ مجھے معاف فرما دے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي، اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا اور میرے اوپر رحمت کی برکھا نہ برسائی تو پھر ہوگا کیا؟ اکن من الخاسرین، میں خسارہ پانے والا،
گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی۔ یہاں ایک بات سوچنے کی ہے کہ نوح علیہ السلام وہ ہیں، اللہ اکبر، جنہوں نے 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت دی۔ 9.5 قرآن خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 950 سال تک دین کی دعوت دی، اور اتنے طویل عرصے میں ایک بات ہوئی ہے کہ یا اللہ میرا بیٹا بچا لیا ہوتا، ایک بات ہوئی، اور ایک بات پر سرزنش یہ فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، مجھ سے یہ دوبارہ سوال نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم جاہلوں میں سے ہو جاؤ۔ اتنی ڈانٹ، 950 سال نوح علیہ السلام نے یہ نہیں عرض کیا، ان کے دل میں یہ نہیں گزری، دل میں یہ تصور نہیں آیا کہ میں نے تو ساری زندگی گزار دی اللہ کی عظمت، اللہ کی توحید کی عظمت کے لیے، اور اس کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے ہر طعن و ملامت میں نے برداشت کی۔ اگر آج ایک بات مجھ سے غلط ہو گئی ہے تو اتنی ڈانٹ، اتنی ڈپٹ، اتنی سرزنش، یا اللہ یہ کیوں؟ لیکن یہ نہیں، بلکہ اس کے برعکس فوراً اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ اگر آپ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، مجھے مولا معاف فرما دے، مجھے مولا معاف فرما دے۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ ذوالجلال نے فرمایا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، شیطان کے برے میں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے پوچھا شیطان سے تو وہ باتیں کرنا شروع کر دی، اس نے حیل و حجت، دلیلیں دینا شروع کر دی، دلائل دیے، دلیل یہ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ جو افضل ہوتا ہے وہ مفضول کو کس طرح سجدہ کرے، وہ اس کے سامنے کس طرح جھکے، اس کی بڑائی کو کیسے تسلیم کر لے۔ آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ آدم تم نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ نہیں کہا کہ جی شیطان نے مجھے کہا، اس نے مجھے ورگلایا، اس نے تیری قسمیں کھائیں، مجھے یقین دلایا، کچھ بات نہیں کہی، بلکہ کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا، جو ہوا ہو گیا، بس آپ معاف فرما دیں۔ گناہ، غلطی، قصور ہو جانے کے بعد اس کے لیے کوئی بہانے تلاش کرنا، ہیلے تلاش کرنا، معذرت کے لیے جناب کوئی عذر پیش کرنا، یہ نبوی طریقہ نہیں ہے۔ نبوی طریقہ یہی ہے۔ ان آیات سے اور ان واقعات سے پتہ یہی چلتا ہے کہ جب غلطی ہو جائے تو کوئی حیلہ و حجت پیش کرنے کی بجائے 2 لفظوں میں اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے معافی مانگ لے، دل میں خواہ کوئی بھی بات کیوں نہ ہو، اللہ ذوالجلال والاکرام سے معافی مانگ لے۔ نوح علیہ السلام کے واقعے کے بعد اسی طرح حضرت اللہ آپ کا بھلا کرے قوم ہود کا ذکر ہے، اسی طرح قوم سمود کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تذکرہ ہے، اور ان تمام کے واقعات کے نتیجے میں سمجھایا یہ گیا ہے کہ مکے والو آج تم میرے نبی کی تکذیب کر رہے ہو، میرے نبی کی دعوت کو ٹھکرا رہے ہو۔ یہ سن لو نوح علیہ السلام کی قوم کا کیا نتیجہ نکلا، ہود کی قوم کا کیا نتیجہ نکلا، صالح کی قوم کا کیا نتیجہ نکلا، موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کا کیا نتیجہ نکلا۔ اگر تم نے سبق حاصل نہ کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی نتیجہ نکلے گا جو ان پہلی قوموں کے ساتھ نکلا ہے۔ یعنی ان واقعات سے ان کو یہ خبردار کیا ہے مشرکین مکہ کو کہ یہ انجام اپنا دیکھ لو، سوچ لو۔ اور حدیث میں آتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں شبتا یا رسول اللہ، حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، بڑی کمزوری جسم میں لاحق ہو گئی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ، مجھے سورت واقعہ نے، سورت ہود نے، سورت مرسلات نے اور اما یتساءلون، ان صورتوں نے بوڑھا کر دی ہے، ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے ان صورتوں میں؟
کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر نوح علیہ السلام اس کا بیٹا نہیں بچ سکا، اس کا بیٹا نہیں بچ سکا، پہلے انبیاء کی قومیں وہ بچ نہیں سکیں اپنے انبیاء کی نافرمانی کے نتیجے میں۔ تو مجھے خوف آتا ہے کہ یہ میرے قریشی، یہ میرے ہاشمی، یہ میرے رشتہ دار، ان کا بھی کہیں انجام وہی نہ نکلے جو ان لوگوں کا انجام تھا۔ اور ایک واقعہ یہ بھی علامہ راضی اور دوسرے علماء نے لکھا ہے کہ ایک اللہ والے نے نبی علیہ السلام کی اسے زیارت کا شرف حاصل ہوا، تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے پوچھ لیا، حضور آپ نے فرمایا ہے کہ مجھے سورۃ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے، سورۃ ہود میں بوڑھا کرنے والی کون سی بات؟ تو خواب میں جو بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی وہ یہ کہ یہ جو آیت ہے نا اللہ تعالیٰ نے فرمائی اسی صورت میں، فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا۔ اللہ اکبر، کہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، جس طرح تمہیں حکم دیا گیا ہے اس طرح بالکل سیدھے رہو، سیدھے رہو جس طرح حکم دیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ بڑی مشکل سی بات ہے۔ راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال سے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھو دھوپ ہوتی ہے اور سایہ ہوتا ہے سورج کا، آہستہ آہستہ دھوپ اور سائے کے درمیان ایک بڑا یعنی غیر مرئی ایک کہنا چاہیے نشان ہوتا ہے، غیر مرئی سا، جو آہستہ آہستہ سایہ اس دھوپ کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب اس سائے کی نگہداشت، سائے کی نگہبانی، اس کا لحاظ رکھنا یہ کتنا مشکل ہے، یہ کتنا مشکل ہے۔ فرماتے ہیں بالکل اسی طرح راہ استقامت پر، مستقیم پر، سیدھی راہ جو ہے اس پر قائم ہونا، نہ ادھر جھکاؤ، یہ اتنا مشکل ہے جس طرح اس سائے کی نگہداشت مشکل ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے حکم دیا ہے اس طرح استقامت اختیار کرو۔ اور ساتھ یہ بھی ومن تاب معاک، آپ کے ساتھ جو توبہ کرنے والے ہیں، ایمان لانے والے ہیں، وہ بھی اسی طرح استقامت اختیار کرے۔ ولا تطغوا، ولا تطغوا، اس سے آگے نہ بڑھے۔ طغا کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنے کا، حد سے تجاوز کرنے کو طغا کہتے ہیں۔ فرماتے ہیں جو حدود ہیں ان سے تجاوز نہ کرو، جو حکم ہے ان کی مخالفت نہ کرو، جن کے کرنے کا حکم ہے انہی پر قانے رہو، جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہے اس کو چھوڑ دو۔ یہ حکم ہے اور یہ مشکل ہے۔ یہ ہے صورت ہود جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اس صورت نے مجھے بوڑھا کر دی ہے۔ اس کے بعد صورت یوسف ہے، اور بھی بہت سی باتیں ہیں اسی صورت میں، لیکن اختصار کی وجہ سے چھوڑتا ہوں۔ صورت یوسف میں بھی ایک اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ابتدا صورت میں یہ بات فرمائی ہے کہ اس صورت میں سائلین کے لیے بہت بڑی عبرت۔ سوال یہ تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی آل اولاد یہ تو شام کے علاقے میں رہتی تھی، اس علاقے کو چھوڑ کے یہ مصر میں کیسے آئی، یہاں آ کے کیسے انہوں نے زندگی گزاری؟ اب اس سوال کا جواب اللہ ذوالجلال نے پوری صورت میں عطا دیا ہے، پوری صورت میں، کہ یہ کیسے یہاں پہنچے۔ اور اس کی ابتدا حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور یوسف علیہ السلام کی بھی خواب سے ہے۔ اللہ اکبر، انہیں خواب آیا کہ مجھے چاند اور سورج سجدہ کر رہے ہیں، اور ستارے ہیں 11 وہ بھی مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ والد گرامی سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے خواب کا ذکر کیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ خواب کسی اور کو، اپنے بھائیوں کو نہ بتلانا، اس خواب کا بڑا نتیجہ نکلنے والا ہے، اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہ بتلانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ بتلائی، لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، کہ سوال کرنے والوں کے لیے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے بارے میں بڑی عبرت ہے،
نصیحت ہے، سبق ہے۔ کیا سبق ہے؟ نتیجہ یہ ہے اس سبق کا کہ آج جس طرح میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ آزار ہو، تم ان کے قتل کے منصوبے بنا رہے ہو، یہاں سے نکال دینے کا پروگرام تمہارے ذہنوں میں ہے، ان کی مخاصمت اور ان کی مخالفت میں، لیکن یاد رکھو تمہاری یہ ساری سازشیں دھری کی دھری رہ جائیں گی، دھری کی دھری رہ جائیں گی، بالکل اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی ساری سازش بیکار ہو گئی تھی، اور اللہ ذوالجلال نے یوسف علیہ السلام کو عزت دی، وقار عطا فرمایا، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کے پاس وہی بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، باپ سے جدا کیا تھا، بہانہ سازی کی تھی، وہی بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سرنگو ہوئے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے عزت اور تکریم عطا فرمائی۔ انشاءاللہ وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا اسی طرح کہ جب تم بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع فرمان ہو گئے۔ جس وقت مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ السلام نے بیت اللہ کے دروازے پر کھڑے ہو کے سب قریشیوں سے مخاطب کر کے سردار جو بچے تھے ان سے کہا کیا خیال ہے تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کریم ابن کریم ابن کریم، آپ خود بھی کریم، آپ کے باپ بھی کریم، دادا بھی کریم، آپ سے رحم و کرم ہی کی امید ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، بالکل اسی طرح جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا تھا، اللہ بھائیوں سے کہا تھا کہ میں لا تثریب علیکم اليوم، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تمہارا کوئی محاسبہ نہیں، جاؤ تو تمہیں میں نے معاف کر دیا۔ تو مکے والوں کو اشارہ ابتدائی صورت میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سائلین کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے، بڑا سبق ہے، اس لیے مکے والوں جو تم میرے نبی کے خلاف سوچ رہے ہو، پلاننگ کر رہے ہو، اس سے بعد آ جاؤ، نتیجہ وہی نکلے گا جو اللہ تعالیٰ نے نکالنا ہے۔ صورت کے ابتدا ہی میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہی بات ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہر کام پر غالب اللہ ہے۔ لوگ تو پروگرام بناتے رہتے ہیں، منصوبے بناتے رہتے ہیں، پلاننگ کرتے رہتے ہیں، لیکن فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ بھائیوں نے کس طرح پلاننگ کی، اور یوسف علیہ السلام سے پھر کیا کچھ ہوا، حتیٰ کہ جیل کاٹنا پڑی، لیکن اللہ ذوالجلال نے جیل سے بھی نکلوا کے انہیں تخت شاہی پر بٹھا دیا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ غالب ہے اپنے فیصلے پر، باقی سب مغلوب ہے۔ غالب سب کا صرف ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، باقی سب مغلوب ہے۔ اس لیے تم میرے نبی کے خلاف جو سازشیں کر رہے ہو، ایک دن میرا نبی غالب آئے گا، میں اپنے نبی کو غالب کروں گا، اور میرا نبی کامیاب ہوگا، اور میری نبی کا ہی پھریرا پورے سرزمین حجاز ہی کیا عرب و عجم میں پھیلے گا۔ تو ویسا ہی ہوا، اور آج بھی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، باقی کچھ باتیں رہ گئی ہیں، یہ چند باتیں ہیں میں نے صرف خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں۔ آگے جو صورت اس کے بعد رعد ہے، پھر ابراہیم ہے، ان صورتوں کے بارے میں کل تلاوت ہوگی، اور اس سورہ یوسف کا بھی اتمام ہوگا انشاءاللہ۔ تو باقی بات انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل کرنے کی کوشش کریں گے، اللہ توفیق بخشے۔ ایک بات کی وضاحت ضروری میں مناسب سمجھتا ہوں کہ کل کے سبق میں ایک بہت بڑا صحو اور ایک غلطی ہو گئی۔ میں نے یہ بات کہی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو 7 دنوں میں بھائی نہیں، فی 6 ایام۔ اللہ بھلا کرے ہمارے ڈاکٹر صاحب کا کہ انہوں نے اشارہ کیا رس کے بعد، کاش کہ وہ اسی وقت اشارہ کر دیتے مجھے، تو اسی وقت اس وقت مجھے اس وضاحت کی ضرورت پیش نہ آتی۔ بہرحال یہ مناسب میں نے سمجھا کہ اس غلطی کا ازالہ ہو جائے۔ زمین و آسمان کو اللہ نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے 6 دن فرمایا، 7 دن نہیں کہا ہے۔ یہ وضاحت میں نے مناسب سمجھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب